بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دوستو، ملک میں انتخابات کی گہما گہمی ہے، شور و غوغا ہے، ہر پارٹی اپنے جھنڈے لیے روڈوں پہ نکل آئی ہے۔ 4 دن باقی رہ چکے ہیں۔ اب 4 دن میں کیا کچھ ہوگا؟ بہت ساری بازیاں پلٹیں گی، بہت سارے اتحاد ہوں گے درمیان میں، بہت سارے وہ امیدوار ایک دوسرے کے حق میں ڈرا ہو جائیں گے۔ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناروال میں تحریک انصاف کے 2 جو امیدوار بہت اچھے امیدوار تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے خود کو الیکشن سے علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ مختلف اضلاع سے اطلاع آ رہی ہے کہ تحریک پاکستان کے بہت سارے لوگ وہ انتخابات سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ کون جانتا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ عوام جس چیز کو بہتر جانتے ہیں اس سے اچھا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ عوامی رائے جو ہے وہی حکومتوں کے آنے اور جانے کے سلسلے میں مؤثر ہوتی ہے، لیکن موجودہ حالات جو نظر آ رہے ہیں، اس میں 2 سیاسی پارٹیاں اس وقت میدان میں ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی سروے جو ہوئے ہیں 2 روز پہلے، پاکستان میں جو سروے ہو رہے ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف نے ایک بار پھر اقتدار کی بازی پلٹ دی ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ آرمی اور سول اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے وہی دلہا بنے، جسے نہ چاہے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ان لوگوں کے اپنے معاملات بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بوؤ گے وہی تم کاٹو گے، اور اقتدار صبر اور شکر کا ایک زینہ ہوتا ہے۔ دوستو، اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے 8 فروری کے انتخابات کی کایا ہی پلٹ دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف میدان سے دور ہو چکی ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اس کا ووٹر موجود ہے، اس کا ووٹ موجود ہے، لیکن اس ووٹر کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی سیاسی شخصیات سامنے نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں، چند بکلا لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی قیادت سنبھالی ہے، جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق کہیں دور دور نظر نہیں آتا۔ اگر تحریک انصاف کے پاس سیکنڈ لائن قیادت موجود ہوتی اور عمران خان پارٹی کی ٹوٹل انتظامی معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا اور اسے تقسیم کر دیتا، تو آج سیکنڈ لائن قیادت جو تھی وہ ان تمام معاملات کو سنبھال لیتی۔ لیکن ایک ضدی خان نے، اقتدار کی ہوس نے اور کسی کو نہ تسلیم کرنے کی عادت نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ الیکشن کی بات کیا کرے گا۔ پچھلے 1 ہفتے میں 3 مقدمات میں جو اسے سزا ہوئی ہے، تقریباً 21-22 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور الیکشن نہ لڑنے کی قدغن بھی ان پہ لگ چکی ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے یہ اپنا راستہ خود چنا ہے، ورنہ وہ آج ان انتخابات میں موجود ہوتے، اور صبر اور شکر سے اگر آپ اپنا راستہ چنتے۔ انہوں نے کسی کو تسلیم نہیں کیا، اس نے کسی کو میر جعفر کہہ دیا، کسی کو میر صادق کہہ دیا۔ دیکھیں، اس ملک میں
جو اقتدار کی کرسی پہ بٹھاتے ہیں وہ لے بھی جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا کر دیا تھا؟ بہت بڑا لیڈر تھا پاکستان کا، لیکن سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان کی سول اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور انہوں نے بھٹو کو اٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا، اور وہ جمہوری حکومت ہونے کے باوجود ایک عرصہ تک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ خان صاحب نے اصل میں پاکستان کے اقتدار کے عروج و زوال کی کہانی نہیں پڑھی۔ اسے یہ علم نہیں کہ یہاں ضیاء الحق کیسے بھٹو کو باہر لے کے جاتا ہے اور پھانسی کے پھندے تک کیسے پہنچاتا ہے، نواز شریف کو 2-3 بار کیسے اقتدار سے باہر کیا جاتا ہے۔ خان صاحب اگر یہ ساری چیزیں لکھ پڑھ لیتے تو آج کے انتخابات میں وہ شامل واجہ ضرور ہوتے، اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ اقتدار کے ان زینوں کے قریب تر رہتے، صبر اور شکر کرتے اور انتخابات میں شمولیت ہوتی ان کی، تو وہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن جاتے۔ لیکن انہوں نے تو فوج کے لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو۔ ان ساری باتوں کو چھوڑے، لیکن حسن اخلاق کی جو بات تھی وہ خان صاحب میں کہیں نظر نہیں آئی۔ آج دیکھیں شاہ محمود قریشی جیسے بہت سارے ساتھی وہ سزا کاٹ رہے ہیں جو ان کا جرم نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والی حکومت، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف نے اقتدار کی کایا پلٹ دی ہے، وہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، مجبوری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، چائنا کی، سعودی عرب کی اور تمام اسلامی ملکوں کی۔ اس نے سدا سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کو بہت کچھ دیا اس نے، لیکن یہی چیزیں اگر خان صاحب سوچ لیتے کہ اگر نواز شریف نے 10% کیا تو میں 2% کروں، تو اقتدار فری ملنا تھا، عوام نے فری قبول کرنا تھا۔ لیکن اب جیسے ہمارے سامنے سیاسی ایک منظرنامہ آ رہا ہے کہ اس میں تمام سیاسی گروہ، مولانا فضل الرحمان ہو، MQM ہو، GDA ہو، اور جتنے بھی وہ گروہ جو تحریک انصاف سے باہر آئے ہیں، ان سب نے نعرہ نواز شریف کا لگا دیا ہے کہ ہم اس کے زیر سایہ پاکستان کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اس کو معاشی لحاظ سے دنیا میں سپر سیڈ کروائیں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے۔ دیکھیں ایک نعرہ جو اس وقت دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کی اگر ہم چینی بیچ سکتے ہیں 2018 میں، ہم آٹا 30 روپے میں بیچ سکتے ہیں، ہم ڈالر 65 روپے میں دے سکتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمت اگر 60 اور 70 کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں، ہمارا وہ کارنامہ تھا۔ ہم نے پاکستان کو موٹر ویز دیے، ہم نے پاکستان کو بجلی کے کارخانے دیے، ہم نے گیس پوری کی، ہم نے وہ تمام معاملات جو پاکستان کی ترقی اور وجود کے لیے ضروری تھے وہ ہم نے مکمل کیے۔ اسی لیے اب ہمیں ایک بار اقتدار دیا جائے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ادارے اس چیز پر راضی اور تیار ہو چکے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 9 فروری کا جو سورج طلوع ہوگا وہ نواز شریف کے اقتدار کا سورج ہوگا، جس کے زیر سایہ پاکستان کی تمام اہم پارٹیز ہوں گی علاوہ پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر جو نوجوان لیڈر ہے
انہوں نے بھی اپنا رنگ عمران خان کے رنگ میں ڈال دیا، بے ادب بھی ہوئے، گالی بھی دی، اور اسی پیالے میں کھایا اور اسی میں تھوک دیا۔ یہ ہے بلاول زرداری کا کارنامہ۔ اب دیکھیں، نعرے تو بہت ہیں، لیکن اس ملک کو سنوارنے بنانے کے لیے اب ایک ہی صاحب ہے جس کے سامنے تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اب دیکھیں، 9 مئی کا انتظار کریں، اور سارے تجزیے، سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت مسلم نون کی طرف جا رہے ہیں، اور اقتدار کا راستہ میاں نواز شریف کا بن چکا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔